قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کہ محبت ہو پھر صحابہ کی طرح ہو، کہ جو کام نبی نے کیا اس میں نبی کو دیکھ کر ہم کریں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو چومتے ہیں، ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک وقت کو یاد کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ پوری زندگی آپ کے لیے جو ہے یہ آب زر سے لکھنے کے معافی ہے۔ اس کو آپ سونے کے پانی سے بھی لکھیں پھر بھی آپ کو بات اگر سمجھ نہ آئے تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کو چوما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حجر اسود، تجھے چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں، ورنہ تو ایک پتھر ہے، تو کیا نفع اور نقصان دے گا۔ تو پھر سنت ہو بھی پھر ایسی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہم چلیں، جو کام نبی نے کیا وہ ہم کریں، جو کام نبی نے نہیں کیا اس کو ہم نہیں کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیمات کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برسی، زمین تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے، جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس سے پھر پھول پودے پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کی زمین ہے۔ دوسری قسم کی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو سخت قسم کی ہوتی ہے، وہ پانی کو اپنے اندر قبول تو نہیں کرتی، پانی اوپر جمع ہو جاتا ہے جس سے جانور و انسان کچھ فائدہ لے لیتے ہیں، اس پانی کو پی لیتے ہیں۔ اور ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو بالکل بنجر ہوتی ہے، جو نہ پھل پودے پیدا کر سکتی ہے نہ جب پانی کو اپنے اوپر جمع کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال دے کے سمجھایا کہ یہی مثال لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگی بنائی، اپنی زندگی کی فکر کی اور اپنی آخرت کی فکر کی، ان کی مثال پہلے والے مثال کی طرح ہے کہ اپنی زندگی تو کم سے کم بنا گئے، اور دوسری زمین کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، دعوت و تبلیغ والا کام کرتا ہے، اس نے خود بھی میری بات کا فائدہ لیا اور اس نے لوگوں تک جو بات پہنچائی اس نے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اور تیسری زمین کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو میری تعلیمات کو سنتا ہے، وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، نہ خود بھی اس کا فائدہ لیتا ہے نہ دوسروں کو اس کا فائدہ دیتا ہے، وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ چھوٹی سی سنت ہے، اب یہاں سے نکلیں گے تو دو سنتوں کا مجموعہ آپ اکٹھا کر لیں، آپ کو اس دنیا کا فائدہ بھی، آپ کی آخرت کا فائدہ بھی۔ اب آپ کو پتہ ہے سنت، مسجد میں آ رہے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے، اس سنت پہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا بھائی۔ اب نکلو گے آپ کو پتہ ہے جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت سنت طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اگر جاتے وقت ابھی جوتا جو پہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پہنا، آپ مسجد سے نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نکلے، دعا پڑھ کر نکلے، آپ تین سنتوں کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور ہو سکتا ہے آپ کی اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کام آنے والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی کام آنے والا ہے، باقی دنیا کے طریقے سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن جس ذات کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو میں باقی لیڈروں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرتا چلوں؟ نہیں میرے دوستو، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر روز کے لیے ہے، ہر روز کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں اگر اب میلاد منانا ہے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے آپ نے ہر روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا میلاد منانا ہے۔ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ، پوری زندگی ہے۔
میں ایک دن کے لیے مناتا ہوں، ایک دن کے لیے نہ میری نماز کا کوئی اہتمام ہے، میں ایک دن کے لیے جو مناتا ہوں، بعض اوقات میری نیت کا پتہ نہیں کہ میری نیت کیا ہے، میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں دیکھتا کہ میرے بعض کام کرنے سے میرے پڑوسی کو کیا نقصان ہوگا، میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، میری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ان کو کیا نقصان ہوگا، میری نیت کچھ اور ہو تو مجھے ثواب کس چیز کا ملے گا؟ کہ ایک دن ہوا، ایک دن منا لیا، ایک دن لائٹیں لگ گئیں، ایک دن جھنڈیاں لگ گئیں، جیسے ہی 12 ربیع الاول ختم ہوا وہ جھنڈیاں بھی نالیوں میں ملنے لگ گئیں، طریقہ میرا سارا جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرح ہو گیا۔ اور پھر جو بندہ آپ کو سمجھانے والا ہو، آپ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ نہیں میرے بھائیو، میرے محبوب نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں رات کو اگر 2-3 بجے تک جو ہے نعتیں پڑھتا رہوں اور محفل میلاد مناتا رہوں، لیکن میں فجر کے وقت اٹھا ہی نہیں، تو میں کیسا عاشق رسول ہوں؟ میری ظہر کی نماز چلی گئی، میری عصر کی نماز چلی گئی،